پہلا سوال، ملا وجہی کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اسد اللہ۔ دوسرا سوال، شہر پٹنہ سے رسالہ معیار کس نے جاری کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے قاضی عبد الودود۔ تیسرا سوال، صبح فردا کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے علی سردار جعفری۔ چوتھا سوال، زینت اور جمال منٹو کے کس افسانے کے کردار ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے رتی ماشا تولا۔ پانچواں سوال، درج ذیل میں سے کس شاعر نے خود کو گلشن معانے کا عندلیب کہا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میر درد۔ چھٹا سوال، کس مثنوی کو دکنی زبان کا شاہ نامہ کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے علی نامہ۔ ساتواں سوال، در مداح عقل اور در مذمت طمع یہ ذیلی عنوانات کس داستان کے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے صبرس۔ آٹھواں سوال، اے خدا کے بندو اور اس مکان کے رہنے والوں، میں غریب مسافر ہوں، اگر اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کو جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سیر چوتھے درویش کی۔ نواں سوال، شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نغمۂ الہام۔ 10واں سوال، یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مرزا واجد حسین۔ 11واں سوال، عشق میں صبر و رضا درکار ہے، مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے فکر اسباب وفا درکار ہے۔ 12واں سوال، ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے گودان پریم چند کا شاہکار ناول ہے۔ دلیل، کیونکہ یہ پریم چند کا آخری ناول ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے دعویٰ صحیح ہے، دلیل غلط۔ 13واں سوال، مثنوی گلزار نسیم میں پری روح افزا کی ماں کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حسن آرا۔ 14واں سوال، کاغذی پیرہن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خلیل الرحمن اعظمی۔ 15واں سوال، ناول ایک چادر میلی سی میں چودھری مہربان داس کا بھائی کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گھنشیام۔ 16واں سوال، اچھی تنقید محض تخریبی نہیں ہوتی، محض خامیوں یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی، وہ بلندیوں کو دیکھتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بلندی کیسی ہے۔ یہ خیال کس نقاد کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اول احمد سرور۔ 17واں سوال، افسانہ شگل میں رامدئی کس کی لڑکی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سنتو چمار۔ 18واں سوال، سراپا میں جس جا نظر کیجئے وہیں عمر اپنی بسر کیجئے، یہ شعر کس مثنوی سے اخذ کیا گیا ہے؟
اس کا صحیح جواب ہے خواب و خیال۔ 19واں سوال، گلشن عشق میں کس کی داستان عشق بیان ہوئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے منوہر اور مدھ مالتی۔ 20واں سوال، گھسیٹا کس کے افسانے کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حیات اللہ انصاری۔ 21واں سوال، خواب و خیال کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے افسانہ۔ 22واں سوال، درج ذیل میں سے ماہرین لسانیات نے کسے ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپ بھرنش۔ 23واں سوال، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا، یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چکبست۔ 24واں سوال، انہوں نے اپنی نظموں میں ذاتی احساسات، غموں اور کشمکشوں کو آواز عطا کی ہے، اس میں ان کا سماجی شعور بھی ابھر آیا ہے۔ احتشام حسین نے یہ رائے کس شاعر کے بارے میں دی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اختر الایمان۔ 25واں سوال، جا کر کسی خطرانی یا ٹھکرائن کے چرنوں پر سر رکھو تو معلوم ہو کہ چرنوں پر سر رکھنے کا کیا پھل ملتا ہے، اور پھر یہ سر تمہاری گردن پر نہ رہے گا۔ یہ اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گھاس والی۔ 26واں سوال، گرا گزرے گا حرف آرزو اس طبع نازک پر، نگاہ شوق اس مضمون رنگی کو ادا کر دے۔ یہ شعر حسرت موہانی کا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے حسرت موہانی۔ 27واں سوال، ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن میں نے پوچھا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا، یہ کس کا شعر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے میر درد۔ 28واں سوال، مدن بان اور جوگی مہندر کس داستان کے کردار ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ 29واں سوال، نذیر اکبر آبادی کی کس نظم میں نسرین، موتیا، سمن، سورج مکھی، گلاب، نرگس، بیلا، داؤدی، لالا اور جوہی پھولوں کا ذکر آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آئینہ۔ 30واں سوال، خطوط کا اصل جوہر خلوص و اعتماد ہے، اپنا خلوص اور دوسرے پر اعتماد۔ خطوط میں قابلیت کا اظہار نہ کرنا چاہیے، شرافت، خوش طبعی اور خیر اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ یہ عبارت رشید احمد صدیقی کے کس مضمون سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اپنی یاد میں۔ 31واں سوال، کہتے ہیں جس کو عشق کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خواجہ احمد عباس۔ 32واں سوال، اندر سبھا امانت میں راجہ اندر کی سبھا میں جوگن کے آنے کی اطلاع راجہ کو کون دیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کالا دیو۔ 33واں سوال،
آخر جب بہت بیاکل ہوئی تب دائی سے کہا اور ڈھیر سارا انعام دیا۔ وہ اس جوان کو کسی نہ کسی ڈھب سے پوشیدہ میرے دہراہر میں لے آئی، تب یہ بھی مجھے چاہنے لگا۔ بہت دن اس عشق مشق کٹے۔ ایک روز چوکیدار نے آدھی رات کو ہتھیار باندھے اور محل میں آتے دیکھ کر اسے پکڑا اور راجا سے کہا، اسے حکم قتل کہا۔ سب ارکان دولت نے کہہ سن کر جان بخشی کروائی۔ مندرجہ ذیل عبارت، یہ عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے باغ و بہار۔ 34واں سوال، ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی ہے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے، نذیر اکبر آبادی کی شاعری کی جڑیں عوامی زندگی میں پیوست ہے۔ دلیل، کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی معاشرت اور تہذیب کے عناصر کو موضوع بنایا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ 35واں سوال، اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ زندہ و پابند تیری ذات۔ اقبال کی کس نظم کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لینن خدا کے حضور میں۔ 36واں سوال، گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آگ کا دریا۔ 37واں سوال، ناول لندن کی ایک رات کب شائع ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1939 میں۔ 38واں سوال، ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا۔ اس شعر سے ناول امراؤ جان ادا کا کون سا حصہ شروع ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چوتھا۔ 39واں سوال، فراق گورکھپوری کی کتاب من آنم کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خطوط کا مجموعہ۔ 40واں سوال، مجھے مادر وطن کی حمایت کے لیے تمہیں قتل کرنا پڑے تو میں اس ناگوار فرض سے بھی منہ نہ موڑ سکوں گا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے لیکن تلوار تمہاری گردن پر ہوگی۔ ہمارے مذہب میں قوم کے مقابلے کسی چیز کی حقیقت نہیں۔ یہ اقتباس پریم چند کی کس کہانی سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قاتل۔ 41واں سوال، قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کے آغاز میں کس مغربی شاعر کی نظم کا ٹکڑا درج کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹی ایس ایلیٹ۔ 42واں سوال، شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستثنی آدمی تھے، کیسا ہی مشکل مضمون ہو وہ ایک سرسری نظر میں اس کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یادگار غالب۔ 43واں سوال، منقو خاں کس ناول کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فردوس بری۔ 44واں سوال، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے یادگار غالب۔ 45واں سوال، ہمارے ملک میں عقل و دانش کا کتنا زبردست قحط ہے۔ آپ ہماری مملکت کے چنے ہوئے لوگ ہیں،
جن کے ہاتھوں میں ہماری باغ ڈور ہے، مستقل آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ اس مملکت کے معمار ہیں اور آپ جیسے ذہین اور فاضل لوگ زندگی کی سنگین سچائیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ روز 4 شہریوں کو پھانسی دیں گے تو شہر غصے اور نفرت سے ابل پڑے گا۔ مندرجہ بالا اقتباس کس ڈرامے سے لیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ضحاک۔ 46واں سوال، حروش، غیرت سرو، خجلت زدہ شمشاد، زرعی کمر، نازک بدن، سیم ابر، چست و چلاک، کم سن، الڑ پن کے دن، اچھلتی کودتی مردانہ وار، پیادہ اور جوہر نگار، ہوادار پر ایک آفتاب محشر سوار، گرد پریوں کی قطار، تاج مرصع کج سر پر، لباس شاہانہ پر تکلف در بر، شکار کھیلتی سیر کرتی چلی آتی ہے۔ مندرجہ بالا عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فسانہ عجائب۔ 47واں سوال، تذکرہ چمنستان شعراء کے مصنف کا پورا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لکشمی نارائن شفیق۔ 48واں سوال، زہد و رندی کس کی نظم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اقبال۔ 49واں سوال، ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصۂ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا۔ یہ شعر میر کے کس دیوان میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پنچم۔ 50واں سوال، نظر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ یہ جملہ کس ناقد کے رشا قلم کا عطیہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کلیم الدین احمد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔